اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے خلاف کرنا، دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا گناہ ہے۔ وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے یا باطن سے، مثال کے طور پر حسد، لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت اور بدخواہی وغیرہ کھلم کھلا کرے یا چھپ کر کرے، سب کچھ گناہ میں داخل ہے اور اس کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے اور انجام جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں انسان سوچتا ہے کہ ایک دو بار گناہ کر کے چھوڑ دوں گا، مگر آج اور کل کرتے کرتے گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بعد میں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ انسان کو اس سے ندامت ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ دو باطل ہونے پر لکیر کی ماند ہے۔ گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے انسان سلامت پاتا ہے۔ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، کیونکہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا اس میں زہر ہوتا ہے۔ اس طرح گناہ کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہرحال اس میں ندامت ہوتی ہے۔ گناہ انگارے کی ماند ہے، انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہاتھ لگانے سے ہاتھ کو جلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ گناہ کی عادت کو ترک کر دیں گے اور اللہ کی طرف مائل ہوں گے، کیونکہ ہمیں آخرت اور دنیا کی بھلائی صرف اور صرف اچھے کام کرنے سے حاصل ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔